ادھر ادھر اس کا متن کیا ہے؟ کافیہ. کافیہ کی شرح ہے. ہدایت قدوری، ٹھیک ہے نا. ہاں قدوری تو بڑی کتاب ہے، جامع صغیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو خطبہ ہے یہ شرح جامی کا. شرح جامی کا اصل یہ نام ہے فوائد ضیائیہ. ضیاء الدین آپ کا بیٹا تھا نا، ضیاء الدین کے لیے اس نے آپ نے کافیہ کی شرح لکھی، اس کا نام لکھا فوائد ضیائیہ. ایسے فائدے والی چیزیں جو ضیاء الدین کے لیے. الحمد لولیہ ہی، الحمد لولیہ، عام طور پہ تو الحمد للہ لکھتے ہیں نا. کل جدید لذیذ، ہم تو اللہ کی کیا نئے طریقے سے. یہ قاعدہ ہے. ہاں کل جدید لذیذ. ہاں تمام تعریفیں اس کے لیے جو حمد کا ولی ہے. حمد کا کیا ہے؟ ولی ہے. ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ حمد. حمد کا ولی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ. متصرف تصرف کرنے والا، یا محب الحمد. ولی کا معنی محب بھی ہوتا ہے. محب بھی ہوتا ہے. 4 معنی اس کے لکھے ہیں ولی کے. کتنے؟ ٹھیک ہے نا جی. ناصر مدد کرنے والا. حمد اس کے لیے جو حمد کے بارے میں مدد کرنے والی ذات، یعنی اللہ نے ہمیں توفیق دی. ٹھیک ہے نا، ہم اللہ کی حمد کریں. الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبی. درود اس کے نبی پر. کس کے نبی پر؟ اللہ کا لفظ سنی ہے. ولی کی طرف، ولی کی طرف ضمیر لوٹے گی. یہ ضمیر کدھر لوٹے گی؟ حمد کی طرف. مرجع حمد ہے. اچھا، چونکہ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں لکھوں گا والصلاۃ علی نبی ہی، اس لیے علامہ جامی نے ادھر کیا لکھا؟ ولی. یہ مرجع ہے نشانی جو نیچے 2 لکھا ہوا ہے. ہاں ویسے تو ویسے ہاں مرجع ہے. ٹھیک ہے نا. ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ حمد ہے. ٹھیک ہے نا. اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ ولی ہے. ولی یعنی نبی ولی کا نبی. وہ کون ہے؟ ولی اللہ. وہ علیہ اور درود آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر. متعدبین بآداب، جو آپ کے آداب کو اختیار کرنے والے. متعدبین میں نے اپنانے والے. آپ کے آداب کو اپنانے والے ہیں. ترجمہ آ گیا سمجھ؟ اچھا. ولی اس کے تو 4 معنی لکھے ہیں. متصرف بھی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اور بھی جو ناصر ہے، جو میں حمد اللہ کی کر رہا ہوں، مجھے میری مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے. اما بعد بسم اللہ الحمد للہ. حافظ صاحب کو نہیں لیتے؟ نہیں وہ تو رافضی ہوتے ہیں. لہٰذا فوائد و وافیہ، یہ ایسے فوائد ہیں جو کامل ہیں. وافیہ پورے مکمل یعنی کامل. بحل مشکلات الکافیہ، کافیہ کتاب کی مشکلات کو حل کرنے والے. ٹھیک ہے نا. حل کرنے میں کیا ہے؟ یہ فوائد کامل ہیں. کافیہ کی مشکلات کو حل کرنے میں یہ فوائد کامل ہیں. کون سی؟ یہی. ٹھیک ہے. اچھا، کس کے فوائد ہیں؟ للعلامہ، واسطے علامہ کے جو المشتر مشہور ہیں، مشارق اور مغارب. مشرق ایک ہوتا ہے، مشرقین بھی ہے تو مشارق بھی ہے. 2 دن سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے. 2 دن 360 دن ہوئے نا. 2 پر تقسیم کرو. 180 طلوع ہونے کی جگہ مشارق اور 180 مغارب. وللہ المشرق جب آ گیا تو پورا مشرق مراد ہے، جن سے مشرق. اور مشرقین، رب المشرقین ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ایک مشرق ہے سردی کا، ہاں ایک ہے گرمی کا. گرمی کے اندر سورج ادھر طلوع ہوتا ہے، سردیوں میں وہ ادھر آخر میں. ٹھیک ہے نا. تو مشارق بھی ٹھیک ہے، مشرقین بھی ٹھیک ہے، مشرق بھی ٹھیک ہے نا. تو جو مشہور ہے، مشتہر ہے مشارق میں، یعنی پوری دنیا میں کون مشہور ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ علامہ صاحب کافیہ شیخ ابن حاجب جمال الدین، یہ جامی صاحب بتا رہے ہیں، صاحب کافیہ والے مشہور ہیں. تغمدہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے اپنی بخشش میں کس کو؟ صاحب کافیہ. یعنی بعد والے علماء پہلے تاریخ. حاجب کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ان کے والد صاحب ایک بادشاہ کے حاجب کے چوکیدار، نگرانی کرنے. چوکیدار ہوتا ہے حاجب کا؟ ہاں حاجب کا معنی نگران، چوکیدار. ٹھیک ہے نا.
اچھا اسکنہ اللہ تعالیٰ شیخ ابن حاجب کو ٹھہرائے اپنی جنت کے درمیان والے حصے میں، درمیان والے بوہا درمیان والا حصہ، جنت کے درمیان والے. ہاں جناب. اچھا آگے کیا ہے؟ نظم توہا میں نے پرویا ان فوائد کو، ہاں کی ضمیر فوائد کی طرف، فوائد کی طرف. نظم میں نے موتی میں پرونا، تقریر کی لڑی میں، تقریر کی لڑی اور میں، تحریر کی دھاگے میں، دھاگے میں پرویا. جو بتا رہے ہیں نا میں نے اس کے اندر جو فوائد تھے وہ اس کتاب میں لکھے. اچھا جی کس کے لیے پروئے؟ پیارے بیٹے ضیاء الدین یوسف کے لیے. ضیاء الدین لقب ہوا، یوسف نام ہوا. حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. کیسے؟ اسباب تلہف کے اور اسباب تعصب کے. اچھا یہ تلہف اور تعصب کا کیا معنی ہے؟ تلہف اور تعصب یہ موجبات میں نے اسباب. اچھا جی جو کام کرنے کا تھا نہیں کیا اب اس پر جو افسوس ہے اس کو تعصب کہتے ہیں، اور جو کام نہ کرنے کا تھا کر لیا اس کو تلہف کہتے ہیں. تلہف اس پر جو افسوس ہے، دونوں افسوس کے معنی میں ہے. صحیح. مثلا جھوٹ نہیں بولنا تھا اس نے جھوٹ بولا، اب افسوس کر رہا ہے، اس کو تلہف کہیں گے. نماز رہ گئی اس کی، اب افسوس کر رہا ہے، پریشان ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تعصب. یعنی دونوں میں افسوس والا معنی ہے، لیکن ادھر ہے جو کام ادھر ہے جو نہیں کرنا نا. ہاں اس نے کر دیا جی. ادھر جو کرنا تھا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب سے میرے بیٹے کو محفوظ فرمائے. یعنی اوامر نواہی کا خیال کرے. یہ نواہی کے خلاف کر لیا، یہ امر کے خلاف. اچھا سمیتھا میں نے نام رکھا فوائد ضیائیہ، کیونکہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا اس جمع کرنے کے لیے، اس تالیف جمع اور اس کتاب کے تالیف کے لیے علت غایہ کی طرح ہے. علت یہاں علت کی چاروں قسمیں بیان کرو گے پھر، ابھی تو ترجمہ علت غایہ کی طرح. علت غایہ کا مطلب یہ ہے کہ علت فاعلی، یہ دیکھو جس نے چارپائی بنائی وہ علت فاعلی ہے. کس کی ہے؟ لکڑی کی. یہ علت مادی ہے. یہ جو شکل ہے علت سوری ہے. اور کیوں بنائی؟ تاکہ اس پر بیٹھے. یہ علت غائی ہے. میرا بیٹا علت غائی بعد میں ہوتی ہے. علت غائی بعد میں. سوال پیدا ہوتا ہے ضیاء الدین یوسف تو پہلے موجود تھا. تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے علت غائی نہیں کہا بیٹے کو، بلکہ علت غائی کی مثل ہے. مثل وہ برابر نہیں ہوتی. زید ان کا لفظ ہے. اب زید اور شیر برابر تو نہیں ہے کہ اس کی بھی دم ہو، چار ٹانگیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ مثل کہا ہے علت غائی. علت کی چار قسمیں، مادی، فاعلی، سوری. ٹھیک ہے نا؟ سوری کس شکل میں، مادہ کس چیز سے بنائی گئی، بنانے والا کون ہے، اور کس مقصد کے لیے، وہ علت غائی ہوتی ہے. میرا بیٹا ضیاء الدین یوسف اس تالیف کے لیے کیا ہے؟ علت غایہ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نفع دے اس تین فوائد کے ساتھ، کس کے؟ اس کو، میرے بیٹے کو نفع ہو، اور تمام مبتدی اصحاب تحصیل میں نے طالب علم، مبتدی طالب علموں کو. ٹھیک ہے نا؟ اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، وہ مجھے کافی ہے، اچھا کارساز ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم نے خطبے کا. ادھر ولی کا لفظ ہے. اللہ کیا ہے؟ حمد اس ذات کے لیے جو حمد کا ولی ہے، مددگار ہے. یعنی اس نے مجھے توفیق دی تو میں نے حمد. اور درود اس کے نبی، کس کے نبی؟ ولی کے نبی. اس کی آل پر، صحابہ پر، جو اس کے آداب، نبی کے آداب کو کیا کرنے والے ہیں؟ بجا لانے والے ہیں، اختیار کرنے والے. حمد و صلاۃ کے بعد یہ کافی فوائد ہیں. کس کی؟ مشکلات کافیہ کو حل کرنا. یعنی فی حل، بے بمانا فی حل مشکلات الکافیہ. ہاں با بمانا فی ہے. کس کی کتاب ہے کافیہ؟ علامہ جو مشہور ہیں، واسطے اس علامہ کے جو مشہور ہیں مشارق و مغارب میں، شیخ بن حاجب. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بخشش میں کیا کرے؟ تغمد کا معنی ہوتا ہے تلوار کو میان میں ڈالنا، ڈھانپ لے. یہ سکلہ اسراؤ بھی اسی طرح ہے. ہاں اسکنہ اللہ اسے ٹھہرائے جنت کے درمیان والے سے. نظم تو میں نے ان موتیوں کو پرویا، فوائد کو پرویا. تقریر کی لڑی. ہاں اور دھاگا کس کا؟ تحریک کا. کس کے لیے؟ پیارے بیٹے ضیاء الدین یوسف کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. ہاں جو اسباب تلہف و نواہی اور اوامر. ہاں
ٹھیک ہے میں نا نے اس کو نام دیا فوائد ضیائیہ. ہاں کیونکہ جمع اس کی کتاب کے جمع کرنے اور تالیف کرنے میں میرا بیٹا کیا ہے علت غایہ کی مثل ہے یا طرح ہے. اللہ اس کو نفع دے ان فوائد کا. اور کہ بار بار مونس آ رہی ہے نا کتاب تو مذکر فوائد کا لفظ ہے نا مونس اس لیے ضمیر لا ہے ان فوائد کے ساتھ. اور تمام مبتدی طالب علموں کو ہاں مبتدی میں نے ابتدا کرنے والے اصحاب تحصیل طالب علم نہیں میری توفیق مگر اللہ تعالیٰ کافی ہے مجھے اچھا کار ساز ہے. ٹھیک ہے نا. ترجمہ پہلے بھائی ترجمہ لکھو بھائی ٹھیک ہے نہیں لفظاں دا ایک کتاب مانا بہترین اور ترجمہ سننا بھی ہے تاکہ کتاب نال تعلق جڑے. ٹھیک ہے نا والا گان